السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے بہت ہی ہر کسی کو اس کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ ڈپریشن کیا چیز ہے؟ ڈپریشن یہ ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ کسی بھی چیز کے آپ کے سر پہ حاوی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو اس میں سے نکلنے کا موقع نہیں ملتا، اور آپ کے سر پہ ہر وقت ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی، اور آپ جو ہے اس کے اندر آپ کا کوئی ایسا غم ہوتا ہے جو کہ انسان نہ کسی سے بول کر وہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خود کچھ کر سکتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جب لوگ بہت زیادہ غمگین ہونے لگ جاتے ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، یعنی کہ نہ ان کے ماں باپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل آ جاتے ہیں یا کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں اس طرح سے آ جاتی ہیں کہ وہ صبر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا جو صبر ہوتا ہے وہ ایک لمٹ کے بعد جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے، وہ چیزیں اتنی، ان کا جو غم ہوتا ہے وہ دل کے اندر بٹھا لیتے ہیں، اور اس کو اتنا جب وہ دل کے اندر رکھنے لگ جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو وہ ایک ڈپریشن کے اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے ان کو انگزائٹی کے اٹیکس ہوتے ہیں، انگزائٹی شروعات ہے ڈپریشن کی، اور آپ کو پتہ ہے ڈپریشن ایک مستقل اسٹیٹ ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن اور انگزائٹی ایک ایسی بیماریاں ہیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور ان کا ٹریگر ہوتی رہتی ہیں، یعنی کہ اگر کسی انسان کو ایک بار انگزائٹی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کا معدہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، ان کے اوپر کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا تو آپ کے معدے میں ہر وقت تکلیف رہنے لگ جائے گی، اور اگر آپ بہت زیادہ سٹریس کے ماحول میں رہتے ہیں اور آپ ایک ہی جگہ پہ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں اور آپ کہیں گھر سے باہر نہیں نکلتے، آپ کسی سے اپنی تکلیف کو بیان نہیں کرتے اور آپ اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو ہر وقت کوئی لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، یا آپ ہر وقت کوئی ٹینشن کی چیزیں ہر وقت آپ کے سر پہ منڈلاتی رہتی ہیں، یا آپ کو ہر وقت کوئی ٹینشن دیتا رہتا ہے، یا آپ ایسی خبروں کو زیادہ سنتے ہیں، یا آپ کے گھر میں ہر وقت آپ کو کوئی پریشانیوں کی باتیں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہے، تو ڈپریشن پھر انسان کا ایک اسٹیٹ ہوتی ہے۔ ڈپریشن ایز سچ کچھ نہیں ہوتا، انگزائٹی سے یہ شروعات ہوتی ہے، اور جب آپ کی انگزائٹی بہت بار ہوتی رہتی ہے اور آپ کے جسم کے ڈفرینٹ اعضاء ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈپریشن کا اثر اور انگزائٹی کا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کو انگزائٹی اٹیکس ہوتے ہیں، آپ کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یا تو آپ کے معدے میں تکلیف رہنے لگتی ہے اور آپ بہت زیادہ ایک دم سے بیمار رہنے لگ جاتے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کیا کریں، اور جب کوئی خوشی، کوئی آپ کی زندگی میں کچھ ایسی ایک دم سے کوئی چینج آتا ہے تو وہ فوراً سے، اگر ابھی آپ بہت زیادہ تکلیف میں، آپ کے معدے میں بہت درد ہے، آپ کے بہت حد سے زیادہ آپ کی حالت خراب ہونے لگتی ہے، آپ کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور اتنی کوئی شدید ہوتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کو ایک دم سے کوئی خوشی کی خبر یا آپ کسی شادی میں چلے جاتے ہیں، وہ اتنی ایک سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو انگزائٹی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ جو لوگ انگزائٹی اٹیک سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ آپ کے اوپر دل پہ اثر ہوتا ہے، آپ کے جسم کے کسی بھی اعضاء کے اوپر، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انگزائٹی کا جو اٹیکس ہوتے ہیں یا ڈپریشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ مسئلہ ان کا جو معدہ ہے اس کے اوپر ہوتا ہے۔ جتنے بھی زیادہ پریشانی کے ماحول میں رہیں گے یا ڈپریشن کے ماحول میں رہیں گے، آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ آپ کے ان اعضاء کے اوپر اس کا اثر ہوگا۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی دوائیں علاج کے لیے علاج بھی کروائیں، لیکن اس کو اتنا کیونکہ اس کا علاج بہت زیادہ آپ کی دوسری چیزوں کے اوپر اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ بے شک آپ بہت زیادہ ہر وقت ایک ہی بات کو سوچتے رہتے ہیں یا آپ ایک ہی بات کو کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ہر وقت ایک ہی بات آپ کے دماغ میں سے نہیں نکلتی، تو یہ کیا ہے، آپ کے اوپر اس چیز کا ڈپریشن بہت زیادہ اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انگزائٹی کے اٹیکس ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ ڈپریشن ایک اسٹیٹ ہوتی ہے۔
اگر آپ ڈپریشن کی اسٹیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کا بہت شروع کا مرحلہ ہے اور آپ کو ایک ہی تکلیف اور ایک ہی بات جو ہے بہت زیادہ تکلیف دیتی رہتی ہے اور آپ کے دماغ میں آتی رہتی ہے، تو آپ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کوئی ایسے فزیشین کے پاس جائیں جو کہ آپ کا فیملی ڈاکٹر ہو اور وہ قابل ہو اور وہ ڈپریشن کو ہینڈل کر پائے، وہ آپ کو ایسی زیادہ ہائی پاور کی دوائیں نہیں دے، کیونکہ اگر آپ کوئی دوا کھا رہے ہیں اور اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی آپ ہر وقت سوئے، آپ کا دماغ ہر وقت سست رہیں گے، آپ ہر وقت سوتے رہیں گے، یا آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے گئے یا آپ سائیکالوجسٹ کے پاس چلے گئے اور اس نے ایسی آپ کو دوائیں دے دیں، تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی، کیونکہ ان دواؤں کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، یہ دل پر بھی اثر کرتی ہیں اور ڈپریشن اور انگزائٹی کا دل کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے، اور آپ کو دل بھی آپ کا اس کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کچھ ایسے عمل بھی کرنے شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہوتے ہیں۔ جو انگزائٹی اور ڈپریشن کے مریض ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہ بہت بیماری بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ انسان کو اس وقت اتنی اپنا ہوش نہیں ہوتا اور وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے ماہر اور اپنے فیملی فزیشین جو کہ آپ جس کو وزٹ کرتے رہتے ہیں آپ اس کو وزٹ کریں، اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اگر وہ پھر بھی آپ کا فزیشین آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو دکھائیں، سائیکالوجسٹ کو بہتر ہے دکھانا، کیونکہ یہ جو ہے آپ کا سائیکالوجی کے اوپر زیادہ ہے، سائیکیٹرسٹ بہت زیادہ نفسیاتی لوگوں کے لیے ہے، یہ اس کا ڈپریشن والے لوگوں کو تھوڑا سا بعد میں جانا چاہیے اگر ان کا کیس بہت زیادہ بہت بگڑ جائے، تب وہ پرسیو کریں سائیکیٹرسٹ کو، لیکن وہ سائیکالوجسٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ فیملی فزیشین اگر آپ کا ریکمینڈ کرتا ہے کہ میں آپ کو کے لیے کوئی میڈیکیشن نہیں کر سکتا، تو یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو پھر آپ اس کے بعد رجوع کریں، کیونکہ بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارا جو معدہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن یا انگزائٹی کے اٹیکس ہوتے ہیں، تو جو فزیشین ہے وہ اگر اتنا قابل ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آپ کا تکلیف ہے اس کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انگزائٹی اٹیکس کی وجہ سے آپ کے معدے میں تکلیف ہو رہی ہو یا آپ کے ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اثر ہو رہا ہو، یا آپ کی انسومیا کی شکایت سب سے زیادہ کامن ہے، جو کہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی، ان کو بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ جائیں اور پھر وہ آپ کو ان کے پاس آپ وزٹ کریں، اس کے بعد آپ جو ہے اس کے بعد کوئی اور سٹیپ اٹھائیں۔ تو اس کا ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ تو ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈپریشن سے نکلنے کی جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کی زندگی میں سے ڈپریشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے، وہ ہے اگر آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن آپ نے پڑھ لیا اور دوسرے دن آپ نے چھوڑ دیا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور آپ تفسیر کو سننا شروع کریں، کسی اچھے جو نیوٹرل لوگ ہیں جو کہ تفسیریں بیان کرتے ہیں، جو بہت ساری آرگنائزیشن ہیں وہ کسی مسلک کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ ان کی جو ہے تفسیر کو سنیں جو آتھینٹک ہوتی ہیں، جو بغیر کسی ڈائریکشن، یعنی کہ آپ کو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں پڑھے لکھے ہیں، ان کی وہ بالکل تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ان کو دین کا علم بھی ہے، آپ ان کی تفسیر کو سنیں اور روزانہ سنیں تھوڑا تھوڑا۔ جب آپ ان کو سننا شروع کریں گے اور آپ اپنی زندگی میں قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی میں تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جو بھی آپ کی زندگی میں مسئلے ہیں وہ اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ان چیزوں میں ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی آزمائش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس سے نکالے گا۔ تو جب سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اگر آپ دواؤں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر کو بھی وزٹ کریں، آپ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط کر لیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور بالکل بھی دل سے مایوسی ہٹا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری جو سانس ہے اور ہماری زندگی موت ہے وہ تک اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رزق ہے، جو اولاد ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ بیماریاں تو اللہ کے آگے کچھ بھی چیز نہیں ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دینی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی شفا کو روک نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا نہیں دینی تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کر سکتا ہے اور آپ اللہ کے راستے سے بھٹکیں گے نہیں. آپ کوئی اس طرح کا عمل نہیں کریں گے جو کہ اسلام کے منافی ہے اور جو کہ حرام ہے, کیونکہ انگزائٹی اور ڈپریشن ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو آپ کی دماغی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے, اور آپ اتنے زیادہ اپنے دل برداشت ہو جاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ لوگ انتہائی اور غلط قدم اٹھا لیتے ہیں جو کہ اسلام میں جو جس کی ممانعت ہے اور وہ حرام ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو خرابی کی طرف لے کر جائیں اور آپ اپنے آپ کو برباد کریں. آپ سورہ دوحہ کو پڑھیں جو کہ آپ کو اس قرآن کی جو آیات میں سے سورہ ہے اس کو آپ پڑھیں اور آپ اپنی زندگی میں معمول بنائیں. روزانہ قرآن کی تلاوت سنیں. سورہ رحمان کی برکات بھی بہت زیادہ ہیں. جو لوگ آپ کے گھر میں بیمار ہیں, پریشان ہیں اور جو ڈپریشن اور انگزائٹی کے مریض ہیں ان کو بھی اللہ کے کلام کو سننا چاہیے, اس کو پڑھنا, اس کی تفسیر کو سننا چاہیے. اور ہر روز آپ قرآن پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اللہ پہ یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی میری ہر اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے. کیونکہ اگر آپ کسی بھی انسان کوئی اکیلا بھی ہے نا تو وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے. تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو رب ہے وہ ہمارے ساتھ اس قدر قریب رہتا ہے کہ ہماری نہ ماں ہمارے اتنے قریب رہتی ہے اور نہ ہی ہمارا باپ, نہ دنیا کا کوئی انسان ہمارے اتنے قریب رہ سکتا ہے. تو اگر انسان اپنے رب کو اپنا سب کچھ سمجھے اور اللہ پہ بھروسہ کرے تو اس کی زندگی سے یہ انگزائٹی, ڈپریشن اس قدر اتنی آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. بے شک یہ جو بیماریاں ہیں یہ بار بار آتی ہیں, جو انگزائٹی کے اٹیکس ہوتے ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ نے اللہ پہ بھروسہ کامل ایمان کر لیا اور اپنی زندگی کو اسلام و سنت کے مطابق اس پہ چلنا شروع کر دیا, لیکن ہاں یہ کہ آپ غلط طریقے سے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں. آپ اس کو پہلے صحیح سمجھیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اپنے گھر والوں کے اوپر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے. قرآن کے اندر ہر چیز آرام کے ساتھ ہے. ایک دن میں کوئی بھی پکا اور سچا مسلمان ہی بن سکتا ہے, اس لیے ہمیں ہر روز اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ آپ قرآن کو سنیں, اس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں اور اس کی جو قرآن میں جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہر روز جب آپ قرآن پڑھیں گے, تفسیر سنیں گے, اس کے اندر ہر ایک سیکنڈ پہ ہر ایک آیت کے اوپر آپ کی مسئلے کا حل ہوتا ہے. جب آپ کسی پریشانی میں ہوں گے اور آپ قرآن پڑھنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ ڈال دے گا کہ دیکھو میں تمہیں اس سے تمہاری پریشانی کا حل دے رہا ہوں. اور جب اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, سن رہے ہیں, اس کو دھیان سے پڑھیں, اس کو دھیان سے سمجھیں. ورنہ قرآن ایسے پڑھنے کا, عربی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے اس کو سمجھو, پڑھو, پھیلاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو, ورنہ تو تم جنت میں داخل ہونے کی یہ کنجی ہے. جیسے ہمیں کسی چیز کی پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے, اسی طرح جنت میں جانے کے لیے آپ کو یہ پاسپورٹ چاہیے کہ آپ کو قرآن کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے, اس کو پھیلانا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. اس کے بغیر آپ جنت میں داخل ہونے کا آپ کا راستہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے جب ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں آزمائشوں کے لیے, ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. یہاں پہ ہم کھانے پینے, عیش کرنے, سونے اور اپنی بچوں کی صرف خوشیاں دیکھنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے امتحان میں سرخرو ہو کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, تاکہ وہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر سکے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا, اور آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں, آپ ان کو یہ ضرور ویڈیو جو ہے فارورڈ کریں تاکہ وہ یہ سنیں اور ان کو یہ حوصلہ ملے کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو قرآن ہے, اس کا جو علم ہے, اس کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنے بھی تمام مسلمانوں کے لیے ہر ایک چیز کے لیے شفا رکھی ہے, ہر چیز کا حل قرآن ہے اور اللہ کا کلام ہے.
جو کہ لوگ اللہ کے کرام سے جب جڑ جاتے ہیں نا وہ ہر کسی چیز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہر تکلیف پریشانی کو شکست دے دیتے ہیں اور وہ اللہ سے جڑ کر اپنی کامیابی کی کنجی پا لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔